میں نے 2023 میں اپنا بجلی کا بل خود پونچھ دریا میں پھینکا تھا. میں وہاں تھا. میرے ساتھ دکاندار، میرا استاد، ایک دوست جو چھوٹا سا ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے، اور ایک باجی جو ہر صبح منڈی میں سبزی لینے آتی ہے. ہم سب ایک ہی وجہ سے نکلے تھے. آٹا مہنگا تھا، بجلی کے بل برداشت سے باہر تھے. ہم پہلے یہ حساب لگاتے تھے کہ اس بار بل کتنا آئے گا. اس وقت میں اس تحریک پر یقین رکھتا تھا کیونکہ میرا مطالبہ جائز تھا. پھر وہ پورا بھی ہو گیا، لیکن اگلے سال پھر 38 مطالبات بنائے گئے. وہ مطالبات میرے تو نہیں تھے، پھر کدھر سے آئے ہیں؟ میں نے JAC کا ساتھ دیا تھا، اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں. ان مطالبات کا بڑا حصہ تو تسلیم کر لیا گیا تھا. حکومت نے آزاد کشمیر کے لیے 23 ارب روپے کا پیکج منظور کیا. گھریلو صارفین کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ مقرر ہوئی. آٹے کی قیمت کم کی گئی اور جو دھرنا 143 دن تک جاری رہا وہ ختم ہو گیا. اصل میں اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں JAC کو احتجاج ختم کرنے کے بعد ہر وعدے پر خود نظر رکھنی چاہیے تھی، جو نہیں ہوا. جو وعدہ پورا ہوا اسے ریکارڈ کیا جاتا، جو وعدہ پورا نہ ہوا اس کی بھی دستاویزی نشاندہی کی جاتی. پھر عدالتوں، اسمبلیوں، قانونی راستوں سے اس دباؤ کو برقرار رکھا جاتا. 2025 تک JAC کے پاس 38 نکاتی چارٹر موجود تھا، جو کہ ایک لمبا چارٹر ہے. سڑکیں، ہسپتال، اسکول، بلدیاتی اصلاحات، احتساب، کابینہ کا حجم، انتخابی اصلاحات اور مہاجر نشستیں. There comes the point. لیکن ایک سوال آج بھی میرے ذہن میں ہے کہ کیا کبھی اس چارٹر پر عوام سے رائے لی گئی ہے؟ کیا راولہ کوٹ کے تاجروں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہماری سب سے بڑی ترجیح اسمبلی کی 12 مہاجر نشستوں کا خاتمہ ہے؟ اور اب تو اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ جیک کے مطالبات پر میر وائز عمر فاروق کی مذمت بھی آ گئی ہے. اور مجھے یہ بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ میر وائز عمر فاروق کون ہے. کہ پاکستان کن مختلف صوبن مز لچھن مز ونکن جموں کشمیر یم زن یہ مہاجرین یا تارکین وطن تم تک لچھن مز روزان، بلکہ اخ تعداد تک سپریم کورٹس مز آمت جمع کرنے سہ کہ تقریباً ہسا 30 لچھ قشر مہاجرین، قشر تارکین وطن یمن تک ووٹک حق یمن تک آئینی حیثیت تو بہرحال تہذ آئینی حیثیت ہیکو نظر انداز کرت کی. کیا صبح سویرے سبزی بیچنے والی وہ خاتون جس کی پوری جد و جہد سستے آٹے کے لیے تھی، اس سے کسی نے پوچھا کہ اب آپ کی تحریک آئینی تنازع بن چکی ہے؟ کیا کسی نے اس سے رائے لی یا کسی نے اس کو یہ بتایا؟ نہیں، کسی نے ایسی کوئی زحمت نہیں کی. 2023 سے 2026 تک تحریک 3 معاشی مطالبات سے نکل کر 38 نکاتی منشور تک پہنچ گئی. یہ ایک حقیقت ہے، لیکن کیا یہ تبدیلی انہی لوگوں کی رضامندی سے ہوئی جنہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا؟ اس سوال کا جواب انفارچونیٹلی ریکارڈ میں کہیں موجود نہیں ہے. وہ کون تھے جنہوں نے ایک عوامی معاشی تحریک کو آئینی اور سیاسی تحریک میں تبدیل کر دیا؟ اور عوام سے یہ کب پوچھا گیا کہ کیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں؟ عوامی تحریک وہی ہوتی ہے جس کی سمت عوام طے کریں. اگر سمت چند لوگ طے کریں تو پھر وہ نمائندگی نہیں، قیادت رہ جاتی ہے. اور اس قیادت کے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں یہ ہم آپ کو اس ڈاکیومنٹری میں آگے چل کر بتاتے ہیں. سوالات تو بہت ہیں، لیکن یہاں میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک دکاندار نتائج کے خوف سے اپنی دکان بند کرے تو کیا تحریک اب بھی اس کی نمائندگی کر رہی ہے یا اسے استعمال کر رہی ہے؟ 2026 میں رائٹرز نے بھی رپورٹ کیا کہ ہڑتالوں اور سڑکوں کی بندش کے باعث پونچھ ڈویژن کے کئی علاقوں میں بینکنگ، سڑکیں اور انٹرنیٹ تک متاثر ہوئے. جن لوگوں کے نام پر تحریک چلائی جاتی رہی یا تحریک کو نام دیا جاتا رہا، انہی کو سب سے زیادہ مشکلات برداشت کرنا پڑیں. 2025 اور 2026 کے بعد تصادموں میں مسلح اور نقاب پوش افراد موجود تھے. حکومت نے ویڈیوز جاری کی. میں آپ سے حکومت پر یقین کرنے کو ہرگز نہیں کہہ رہی، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں جب یہ سب سامنے آیا تو JAC جیک کی قیادت نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ لوگ ہماری تحریک کا حصہ نہیں؟ کیا انہوں نے ایسا نظام بنایا کہ آئندہ ایسے افراد احتجاج میں شامل نہ ہو سکیں؟ یہ سوال آج بھی جواب مانگتا ہے مگر جواب نہیں ہے. پھر ایک اور الزام بھی سامنے آتا ہے
حکومت نے کہا کہ بیرونی عناصر اس تحریک کو استعمال کر رہے ہیں. یہ الزام ریکارڈ پر موجود ہے. چاہے تحریک مکمل طور پر مقامی ہو یا نہ ہو، جلتا ہوا آزاد کشمیر سب سے زیادہ فائدہ کس کے بیانیے کو پہنچاتا ہے؟ یہ سوال بھی کبھی عوام کے سامنے نہیں رکھا گیا. اگر تحریک کا نمائندہ یہ کہے کہ کسی نے اپنے بچے اسکول نہیں بھیجنے تو یہ کس کے فائدے میں ہے؟ کیا کر سو اپنے بچے کی اسکول پڑھائی دے اسکول بھیجتے کر سا کے یعنی تو اپنے بچے آس اپنے بچے کی اسکول بھیجسا اپنے بچے کی اسکول نہیں بھیجنا اسکول نہیں بھیجنا. 36 مطالبات مانے گئے. 2 مطالبات کا تعلق آئین سے تھا جس کا اختیار ہی حکومت کے پاس نہیں. سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ مہاجر نشستیں آئینی تحفظ رکھتی ہیں. انہیں ختم کرنے کا راستہ صرف آئینی ترمیم ہے اور آئینی ترمیم صرف قانون ساز اسمبلی کے ذریعے ممکن، یعنی صرف انتخابات کے ذریعے. عدالت نے راستہ بتایا لیکن JAAC نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. اب بات کرتے ہیں جب 2-3 مطالبات 38 بن گئے تو عوام سے کب پوچھا گیا؟ جب نقاب پوش اور مسلح افراد نظر آئے تو انہیں روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ جب دکاندار خوف کی وجہ سے دکانیں بند کرنے لگیں تو کیا آپ اب بھی ان کی نمائندگی کر رہے تھے یا انہیں استعمال کر رہے تھے؟ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ حل انتخابات میں ہے تو پھر عوام کو ووٹ نہ دینے کا مشورہ کیوں دیا گیا؟ وزیر دفاع مسلسل آزاد کشمیر کو اپنے سیاسی بیانیے کا حصہ بنا رہے تھے تو JAAC کی قیادت نے عوام کے سامنے اس پر کیا موقف اختیار کیا؟ ایک سوال یہاں خود بخود پیدا ہوتا ہے. ایک طرف چارٹر میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ٹیکس کم کیے جائیں، بعض ٹیکس ختم کیے جائیں، بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی مزاحمت کی جائے اور پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس جیسے محصولات بھی نہ لیے جائیں. لیکن دوسری طرف اسی چارٹر میں اربوں روپے کے بجلی کے نظام کی اپ گریڈیشن، ہر تحصیل میں ہسپتال، نئے اسکول، MRI مشینیں، ہیلتھ کارڈ، پانی کی اسکیمیں، پل، سرنگیں، ہوائی اڈہ اور مختلف مالی معاوضوں کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے اگر ریاست کی آمدن کم کر دی جائے تو یہ تمام منصوبے چلیں گے کیسے؟ ہسپتالوں کا خرچ کون اٹھائے گا؟ سڑکیں، پل، سرنگیں، بجلی کا نظام کس پیسے سے بنے گا؟ اور اگر ٹیکس نہیں ہوں گے تو پھر ریاست ان سہولتوں کے لیے وسائل کہاں سے لائے گی؟ یہی وجہ ہے کہ ناقدین کہتے ہیں کہ چارٹر کے بعض مطالبات ایک دوسرے سے متصادم نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک طرف ریاست کی آمدن کم کرنے کا مطالبہ ہے جبکہ دوسری طرف اسی ریاست سے مزید اخراجات اور سہولتوں کی توقع بھی رکھی جا رہی ہے. اور اب تو یہ متضاد ڈیمانڈز دیکھنے کے بعد خود بھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا یہ چارٹر ہے یا وش لسٹ، اور یہ وش لسٹ کس کی ہے؟ یہ کس کی خواہشات پوری کر رہی ہے؟ میں ان کا پورا نام ہرگز نہیں لوں گی کیونکہ مجھے ان کے خاندان کی اجازت نہیں ملی، اور میں کسی کی موت کو اس کے گھر والوں کی رضامندی کے بغیر ہرگز کسی عوامی بحث کا حصہ نہیں بنانا چاہتی. وہ ایک نوجوان تھا اور ایک عام سی نوکری کرتا تھا، اپنی زندگی بنا رہا تھا. پھر ایک دن وہ سڑک پر تھا اور سڑک پر اسی تصادم میں وہ جان کی بازی ہار گیا. ایسی تحریکیں اپنے شہداء کو علامت بنا دیتی ہیں، a victory symbol. میں سمجھتی ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن ایک ماں کے لیے اس کا بیٹا کسی بھی تحریک کا وکٹری سمبل ہرگز نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی صرف ایک علامت نہیں ہوتا، وہ پہلے اس کا بیٹا ہوتا ہے، علامت بعد میں بنتا ہے. وطن کی سلامتی پر قربان ہونے والے جوانوں کی شہادت ماں باپ کے لیے ایک فخریہ لمحہ ہوتی ہے، مگر ان جوانوں کو جنہیں سیاسی تحریکوں کا ایندھن بنایا جائے وہ انہی ماں باپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ جاتی ہے. جو قانون نافذ کرنے والے اہلکار مارے گئے ان کے بھی گھر تھے، ان کے بھی والدین، بیویاں، بچے اور راہ تکنے والے موجود تھے. ان تمام اموات کی ذمہ داری ان فیصلوں پر بھی عائد ہوتی ہے جنہوں نے ایسے حالات پیدا کیے جہاں یہ سب ممکن ہوا. اور آج یہی وجہ ہے کہ میرا JAAC سے صرف ایک سوال ہے. جب احتجاجوں میں نقاب پوش افراد کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آئیں اور ان کے بارے میں مختلف دعوے کیے گئے تب وہ کہاں تھے؟ اگر وہ واقعی آپ کی تحریک کا حصہ نہیں تھے تو آپ نے فوری، واضح اور دو ٹوک انداز میں قوم کو یہ کیوں نہیں بتایا
نہ آپ نے کبھی اس کا ذکر کیا اور نہ ہی کبھی آپ نے اس کے اوپر کوئی تردید دی. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں اور ہم انہیں اپنی تحریک کا حصہ نہیں بننے دیں گے؟ کیونکہ اگر وہ واقعی آپ کے لوگ نہیں تھے تو سب سے پہلے اور سب سے مضبوط آواز آپ ہی کی ہونی چاہیے تھی.